اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس محبت، شفقت، عفو، درگزر اور انسانیت نوازی کا کامل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہ صرف اپنے ماننے والوں بلکہ مخالفین، یتیموں، مسکینوں، غلاموں اور حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نفرت کے جواب میں محبت، ظلم کے مقابلے میں عدل اور سختی کے مقابلے میں نرمی اختیار کی جائے. آج بھی دنیا اگر امن، اخوت اور انسانیت کی حقیقی راہ تلاش کرنا چاہتی ہے تو اسے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. الاقصی سنی سینٹر نے الجمیعۃ الاشرفیہ ماریشس کے تعاون سے اور حضرت علامہ سید احمد اشرفی جیلانی دامت برکاتہم عالیہ کی سرپرستی میں یا رحمت للعالمین کے عنوان سے ہی CMS تغیانوں میں جس بابرکت سیمینار کا اہتمام کیا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں. مقررین میں مولانا شمیم سگولام نورانی دامت برکاتہم عالیہ، مولانا ہارون حسن دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ، پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ اور مولانا سید اشرف احمد جیلانی دامت برکاتہم عالیہ شامل رہے. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین. ناظرین، یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان سے منعقد ہونے والا یہ بابرکت سیمینار محض ایک علمی نشست نہیں بلکہ دلوں کو جگانے اور افکار کو روشن کرنے کی ایک روحانی محفل رہی، جہاں کلام الہی کی تلاوت سے فضا معطر ہوئی اور قصیدہ بردہ شریف کی نغمگی سے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چراغ روشن کیے گئے. یہ وہ اجتماع رہا جہاں اہل علم نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ان درخشاں پہلوؤں کو اجاگر کیا جو انسانیت کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتے ہیں. باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. افتخار تلاوت حاصل کیے قاری نوشاد عالم دامت برکاتہم عالیہ نے اور قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے جناب یوسف بیرب نے. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم رحمتاً للعالمين رحمتاً للعالمين شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا کاف گیسو ہادغن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً اس پروقار سیمینار کی نظامت سنبھال رہے ماریشس کی جید عالم دین اور حلب دل عزیز مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تصور کرنا حکم ربانی ہے. Quand nous trouvons une explication qui finit donner, certaines pensées qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une bénédiction pour une jama'at. Certaines finissent mentionner qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une rahmat seulement ban qui obéit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Certaines finissent réserve qui rahmatul lil alamin, il y a une rahmat, il y a une bénédiction seulement pour ban croyant, pour ban mu'min. Pourtant, quand on lit ayat tradition qu'Allah Rabbul Alamin ban mot qui finit servi dans cette ayat là et quand on lit la première ayat Coran Alhamdulillahi Rabbil Alamin et quand on lit ça wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pour qui raison des places ena alamin une place alamin se définition de différent et deuxième place alamin se définition différent à cause ça est nécessaire c'est une bonne gêne qui est très attaché avec nouvelles technologies, TikTok, YouTube et toutes les autres choses qui sont là, c'est tout, Mufti, Google, les bons aussi, les profitables aussi, mais en même temps, ils font beaucoup de dégâts aussi. C'est tout qui concerne le din, ou bien toujours contacter, alver ban ulama, ban savant, quand il y a haq, quand il y a la vérité. rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین. الاقصی سنی سینٹر کی جانب سے منعقدہ اس سیمینار کے پہلے مقرر مولانا شمیم سگلام نورانی دامت برکاتہ عالیہ رہے جنہوں نے لفظ رحمت کا مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح اجاگر کیا. Littéralement, comment Hazrat fin traduire cette ayat-là, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que au Habib sallallahu alayhi wa sallam, nous fin envoyons comme rahmat pour entier l'univers, bénédiction pour entier l'univers. Quand nous rentrons dans le tafsir, parole ban ulama, parole ban salafus salihin, ban expert de science, tafsir, les mots rahmat, il n'y a pas centaines de meanings, centaines de significations. Il n'est pas possible pour mettre l'emphase le tout ban meaning rahmat. Si les temps fin permettent, nous pouvons essayer d'apprendre un meaning
ou bien des meanings pour rahmat, Inch'Allah. Premier meaning pour les mots rahmat. Ici, rahmat, il fait référence shifa. Qui référence? Shifa. Alors, si nous traduisons littéralement, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé nous Habib sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement shifa, mais celui qui donne shifa entier l'univers. Et pour comprendre ça, moi-même ouvert un hadith mubaraka qui trouve dans Sahih Muslim. Quelqu'un fin demande Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha, Ambi'ni an khuluki nabiyillah. Fais-moi apprendre, enseigne-moi, montre-moi concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam son akhlaq. Hazrat Ummul Mu'minin Aisha Siddiqa radiyallahu anha fin répond, Kana khuluqa nabiyillahi al-Qur'an. Qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam son akhlaq c'est Qur'an. Maintenant, Coran, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Qu'on peut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce akhlaq Coran, qui quantité qui nous besoin apprendre, qui quantité qui nous besoin comprendre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce shan, ce grandeur. Un ayat mosid devant où, qui Allah tabarak wa ta'ala fin dire concernant ce Coran sharif là. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Quand Allah tabarak wa ta'ala peut dire, nous faisons descendre ce Coran là, shifa et rahmat pour tout mu'min. Et ici, nous apprenons que le Coran sharif, c'est ça même akhlaq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En grosso modo, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala fin donner une telle personnalité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne shifa. Mawlaï Kainat, Imam al-Masharik wal-Magharib, Hazrat Sayyiduna Mawla Ali radiallahu anhu à l'occasion de la guerre Khaybar. Quand ce ligier fin une infection, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il met salive mubarak, c'est qu'il y a la khas mubarak, salive mubarak. De liger Hazrat Ali radiallahu anhu, tout de suite, infection fin disparaître, douleur fin disparaître. Khalifa awal, Hazrat Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, dans la cave, quand serpent ou bien scorpion fin pique sur les pieds. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin mettre ce salive mubarak, douleur fin disparaître, les pieds fin bien. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce zat rahmatan lil alamin veut dire Allah tabarak wa ta'ala fin donne sa spécialité là à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui à travers Huzur sallallahu alayhi wa sallam beaucoup fin shifa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous apprenons sur la vie Mubarak, Huzur sallallahu alayhi wa sallam sur 10 ans Mubarak, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur transpiration Mubarak, ça lui fait nous référence, aujourd'hui, c'est les leçons qui nous besoin apprendre aujourd'hui, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas pareil comme nous. Ni nous pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça un. Deuxième meaning pour rahmat, c'est karim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement rahmat, mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait la partage rahmat. D'une telle manière, fin partage rahmat, que tout le monde qui fait une connexion avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban la aussi fin vin rahmat, ban la aussi fin vin mubarak. Et nous que dit,
entouré avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la première catégorie qui fait une gagne, rahmat directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Et le Coran Sharif peut confirmer nous ça. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe rahmat, il fait faire la partage rahmat d'une telle manière que tout sahaba fin vin rahmat. Tout sahaba fin vin rahmat. Et qui s'en a qui peut confirmer nous ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut dire dans le Coran Sharif, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li Allah so Rasul. Walladhina ma'ahu. Et tout ban qui ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a, c'est ban? Sahaba. Radiyallahu anhum ajma'in. Walladhina ma'ahu. Ashidda'u ala al-kuffar. Vous êtes bien strict envers ban kafir. Mais, ruhama'u baynahum. Vous êtes flexible entre eux. Vous êtes raham entre eux. Vous êtes muhabbat entre eux. Ça c'est Coran Sharif. ذلك الكتاب لا ريب فيه. C'est Coran qui peut aucun doute là-dedans. Alors que Coran devant nous, qui priorité Coran Sharif. Coran Sharif est une priorité le tout. Oui, non. Quand Coran Sharif est une priorité le tout, nous devons écouter ce que Coran Sharif dit à nous. Nous ne devons pas écouter l'histoire. L'histoire vient après. Mais Coran Sharif, son enseignement vient premier. Ruhama ou baynahum. Alors, ce qui nous fait comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe rahmat, mais la source rahmat, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine, qui, comme on peut dire, la source rahmat, rahmat sur la vie, rahmat sur Jan. Qu'est-ce que dis-moi? Rahmat sur Jan. Une autre façon de nous dire, Jan et rahmat. Qu'est-ce que Jan et rahmat. Imam Ahl Sunnat, Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi, fin faire entier le monde, dire ça avec zot la bouche. Mustafa, Jan et rahmat pela kon salam, Sham'i bazme hidayat pela kon salam. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. शाहन में सबसे जुदा वो रहमतल लिल आलमीन। में रसुल मौलाए कुल मजहर अव्वलीन आबरू ज़मीन सदर बज़्म यकीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का हर पहलू आप रहमतुल लिल आलमीन होने की रोशन दलील है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में नरमी और हिकमत, आपके आमाल में शफ़क़त और खैर ख़्वाही, आपके फ़ैसलों में अदल इंसाफ और आपके अखलाक में उफ़ू दरगुज़र नुमाया नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यतीमों, मिस्कीनों, कमज़ोरों, ग़ुलामों, औरतों और हत्ता के जानवरों तक के हक़ूक़ की तालीम दी। दुश्मनों के जुल्म और सितम के बावजूद उनके लिए हिदायत की, दुआ करना, फ़तह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान करना और हर हाल में इंसानियत की भलाई को मुक़द्दम रखना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन हैं। मॉरिशस की जियत आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकतुहुम आलिया ने इन्हीं नुक्तों की तरफ इशारा किया। बाज़िलो अन हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिंजिया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। Celui qui peine un remerciement pour insan, jamais il pourra un remerciement pour Allah tabaraka wa ta'ala aussi. Un grand remerciement pour Hazrat Allama Maulana Sayyid Ahmad Jilani, qui toutes les années lui donne l'occasion pour participer dans ce programme-là. Et ce qui est plus important là-dedans, d'après situation, d'après circonstances, d'après halat
qui est là, d'icône choisir ce sujet, d'icône choisir ce topic. Sujet aujourd'hui, c'est Rahmatul lil alamin. Seulement ça démoula. Les chiffres pour expliquer tout aqida ahle sunnat wal jamaat. Moi dis bien n'importe qui aqida qui ahle sunnat wal jamaat li ena seulement ça démola les suffit pour tout ça aqida là. Et pour moi, je trouve ça verset Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, une introduction pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous pécons introduction depuis tout à l'heure là. Ça verset là, c'est un parmi les introductions de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Parce que parfois, nous besoin qu'on introduction là aussi. Par l'exemple, nous croyons dans Allah. Nous croyons dans Allah, non. Quelqu'un pose une question, explique Allah. Introduire toi là. Toi là, comment était? Comment tu expliques toi Allah? Introduire-les. Est-ce qu'il est facile pour dans 2-3 mots ou introduire Allah tabaraka wa ta'ala? C'est comment nous ne pas connaître combien de temps, combien de jours, combien de bananes nous pouvons prendre pour comprendre, pas pour comprendre non, mais pour introduire Allah, pour expliquer Allah. Mais ban Nabi, ban Rasoul, Allah donne une sagesse, une connaissance dans des mots, je t'explique Allah. Prends l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand il fait demande au Rabbi qui s'en a une place. Comment il finit introduire Allah? Il dit Mourab, Mouallah, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. C'est lui qui fait une crie moi et c'est lui qui guide moi. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Mourab, c'est lui qui donne moi rizq, c'est lui qui donne moi manger, c'est lui qui donne moi boire. Wa iza maristu fahuwa yashfin. Mourab, c'est lui comme malade, il donne moi guérison. Walladhi yumituni fahuwa yahyin. Mourab, c'est lui qui donne moi la vie et c'est lui qui pourrait les moi jour Qiyamat. Walladhi at'amu. Il dit Mourab, avec celui qui m'a l'espoir. C'est lui qui peut pardonner tous mes péchés au Qiyamat. Dans quelques mots, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il finit introduire Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui gagne plus beaucoup de sagesse à nous que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam résume ça dans 2 mots. Quand il dit Allah sur Rasoul, introduire ton Rabb, Coran dit Qul huwa Allahu ahad. Garsam dit li Allah unique. Allahu samad, li indépendant. Lam yalid wa lam yulad. Li pas prend naissance, li pas donne naissance.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Murab, personne pas égal avec lui. Fin introduit Allah tabaraka. Dans le Coran, il y a beaucoup comme ça. Si on dit lit ayat al-Kursi la même, vous pouvez trouver ayat al-Kursi, c'est une introduction pour Allah tabaraka wa ta'ala. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Introduction Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Karim sallallahu nous dit venu comme prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une introduction qui était Sayyidina Ibrahim sallam peut introduire Nabi Karim sallallahu peut dire Rabbana wa ba'atha fihim rasula yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sayyidina Ibrahim alayhi salam fait introduire dans ce bon mot, dans cette façon. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même comment introduire lui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même comment lui introduire lui devant public, devant l'audience. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Il y a some Jésus, par exemple, là-bas, Jésus, moi, un rasoul envers tout, sans distinction, race, couleur, pays, place, langage. Moi, un rasoul envers tout. Allah, tabaraka wa ta'ala, lui, comment lui introduire sa rasoul, là, plusieurs places pour introduire lui, là, lui dire, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين sa rasulah li rahmat pour tous les mondes. Vous connaissez qui nous finit dire là? Sa rasulah lui-même, dans lui-même. Ça qui nous dit dans nos langages, nous dit ça dans lui-même, li rahmat, dans lui-même li rahmat pour tout. Bonne qualité qu'Allah tabaraka wa ta'ala fin donne tout ça bonne qualité qu'il y possède là c'est li rahmat pour tout ça bonne qualité là ça rasoullah bien ban frère ban sœur chaque mot qu'il fin tiré depuis de la bouche chaque mot qu'il fin prononcé ça mot là il y a une rahmat pour tous les mondes. Tout ban la loi qu'il finit amener la loi ça ban la loi là li rahmat ça un djimoun li croit li pas croire dans ça il y a d'autres affaires mais quand un djimoun étudie ça ban la loi là à fond il peut trouver toute la loi qui ça rasoullah finalement li rahmat pour la société ça. Veut dire ça Rasoullah, ce même, ce personnalité même, lui-même dans lui-même, ce bonne qualité qu'il a, ce bon attribut qu'il a, ce bon sifat qu'il a, ce talim qu'il fait donner, ce l'enseignement qu'il fait donner, chaque parole qu'il fait dire, chaque action qu'il fait faire, li rahmatul lil alamin dans tout. Et ça Rasoullah par son action, par son amal. Par son action, par son amal, par son bonne parole, par son efforts, les fait produire un diamant qu'il finit qui sa qualité là dans eux. Ça même verset Coran ne finit que en détail là. Ça Rasoullah par sa formation qu'il nous donne, par son enseignement, par son talim, il finit former un diamant. Et il finit inculquer sa qualité rahmatla dans sa jamaat là. Que Allah tabaraka wa ta'ala peut dire sa jamaat là ruhama ubainahum. Ça c'est jamaat ban sahaba
qui a raham dans eux, et a pitié dans eux, et a sentiment dans eux, et a muhabbat dans eux. Mais ça, ce n'est pas seulement pour les sahaba. Ce n'est pas seulement pour les sahaba. Nabi Karim sallam, ce talim, Nabi Karim sallam, ce l'enseignement, Nabi Karim sallam, ce ban parole, ce ban action, il resté jusqu'à Qayamat. Alors qu'il finit jano, moi rahmatul lil alamin. Mo ban sahaba ruhama ubainahum tarahum. Qui mo tioulé, mo ummat tivini jusqu'à Qayamat. Mo ummat tivini jusqu'à Qayamat. Sa Rasulullah kita l'enseignement le finale. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمة للعالمين رحمة للعالمين شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین. ناظرین، اس وقت آپ الاقصی سنی سینٹر کی جانب سے منعقدہ رحمت للعالمین عنوان سے سیمینار کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. بعد ازاں جمعہ مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے سورہ والضحیٰ کی پہلی آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ ایمان افروز بیان فرمایا. میں نے آج کے اس موضوع کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کی پہلی آیت والضحیٰ کا انتخاب کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو اس سے والضحیٰ بنتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفاد اور مفاد والضحیٰ ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ صوفیاء نے، عرفاء نے والضحیٰ کہ مختلف مفاہیم میں سے، مختلف معنی میں سے ایک معنی لکھا شمس الروح المحمدیہ، the sun of the spirit of سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا محمد مصطفیٰ ارواحنا علیہ فدا، علیہ افضل التحیات والثناء، کہ روح مبارک کا سورج، تاجدار کائنات کہ روح مبارک کا سورج اتنا وسیع ہے جو عالمین کو محیط ہے. اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ میں اس کی قسم اٹھائی. والضحیٰ قسم ہے روح محمدی کی سورج کی. روح محمدی کی سورج کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ اس کے عرفاء کے یہاں مختلف وجوہ، اسباب، علل اور ریزنز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ روح محمدی عالمین کے لیے رحمت ہے. روح محمدی عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ جل مجدہ کی عظیم رحمت ہے. وہ عظیم رحمت ہے جس نے ہر عالم کو گھیرا ہے، جو ہر عالم کو محیط ہے. یہ آسمان پہ جو سورج آپ کو نظر آتا ہے،
یہ دنیا کا سورج یہ محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، لیکن روح محمدی، روح مصطفی کا سورج اس سے کئی گنا وسیع ہے، اس کی وسعت فقط اللہ جانتا ہے یا پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ میں اس کے فقط 4 زاویے آپ کو بتا رہا ہوں، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورج کے رحمت کے فقط 4 پہلو جو ریلیٹڈ ہیں ہماری ینگ جنریشن سے اور نیو جنریشن سے۔ اور جب بات ہم عالم کی کرتے ہیں تو پھر یوں کہیے کہ جو ریلیٹڈ ہے عالم سے، اور عالم علماء بیٹھے ہیں، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں تفصیل سے بیان کیا اور دیگر علماء نے کہ ما سوی اللہ جو بھی ہے یہ سب عالم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلو ریلیٹڈ ہے ان سب سے جو اللہ کے سوا ہیں، کل کائنات سے۔ ان میں پہلا پہلو الحمایہ الوقایہ من منکرات الاخلاق، protection from evil manners, from evil conduct، بد اخلاق سے، اخلاق بد سے، برے اخلاق سے بچانا۔ رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسپیشلی نوجوان نسل کو، نئی نسل کو، اور پھر وسیع تناظر میں اس عالم کو، وسیع تناظر میں اس پوری امہ کو اخلاق بد سے، برے اخلاق سے بچایا جائے۔ سو تاجدار کائنات نے اس پوری امہ کو اخلاق بد سے، برے اخلاق سے بچایا۔ حضور اسلام has protected the ummah, the new generation, the young generation from evil manners۔ نمبر 2 الوقایہ من منکرات الاعمال، protection from the evil deeds، لوگوں کو اعمال بد سے بچانا، برائیوں سے بچانا، گناہوں سے بچانا۔ گناہ جس شکل میں بھی ہو، گناہ جس نام سے بھی ہو، اس سے بچانا یہ رحمت ہے۔ سو تاجدار کائنات نے ہماری آج کی نسلوں کو، نوجوان نسلوں کو، نئی نسلوں کو اور پوری امہ کو گناہ کے مختلف شکلوں سے بچایا اور اس کے بچانے کی ترغیب دی، اس کے لیے موٹیویٹ کیا، برانگیختہ کیا، اس پوری امہ میں موٹیویشن پیدا کی۔ حضور السلام has protected the ummah, especially young generation and new generation from evil deeds۔ حضور السلام نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی امہ کو مختلف اعمال بد سے بچایا۔ جس کو فیض ملا وہ بچ گیا، اور جو نہ بچ سکا وہ اس فیض رحمت مصطفی سے محروم رہا، وہ اس فیض شمس نور محمدی سے محروم رہا۔ یہ اس کا قصور ہے، ورنہ شمس محمدی کا فیضان کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک مسلسل چلتا چلا جائے گا۔ نمبر 3 الوقایہ، الوقایہ من منکرات الاہواء، protection from evil desire، from sexual desire۔ نوجوان نسل کو، نئی نسل کو اور پوری امہ کو، سب لوگوں کو
خواہشات بد سے بچانا، جنسی خواہشات سے بچانا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ آج کے وارثان منبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کی ان خطوط پر بھی تربیت کریں کہ وہ اپنے آپ کو جنسی خواہشات اور برے خواہشات سے بچائیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ سو حضور علیہ السلام نے اس امہ کو خواہشات بد سے بھی بچایا۔ حضور علیہ السلام has protected this ummah, especially young generation and new generation, from evil desire, from sexual desire. اور نمبر 4، الوقایہ من منکرات الاہواء، من منکرات الادواء، protection from evil diseases، مہلک امراض سے بچانا، مہلک بیماریوں سے بچانا۔ یقیناً بیماری سے بچانا یہ رحمت ہے، اور پھر ان بیماریوں سے جو جان لیوا امراض ہیں، جان لیوا بیماریاں ہیں، ان سے امت کو بچانا یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ So حضور السلام has protected this ummah, especially young generation and new generation, from all types of evil diseases. حضور علیہ السلام نے اس امت کو، اس امت کے ہر فرد کو بچایا مختلف امراض سے، مختلف بیماریوں سے بچایا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا وہ فیض حفاظت کا مختلف امراض سے آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری ہوگا۔ آپ نے امت کو ایسی دعا سکھائی، ایسی دعا بتائی کہ اگر امت کا ہر فرد اس دعا کو یاد کرے، اسے پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ اسے اعمال بد سے بھی بچائے گا، اخلاق بد سے بھی بچائے گا، خواہشات بد سے بھی بچائے گا، اور مہلک امراض سے بھی بچائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ O Allah, protect us from evil manners, from evil deeds, from evil desire, from sexual desire, and from evil diseases. اے اللہ ہمیں اخلاق بد سے بچا، اعمال بد سے بچا، خواہشات بد سے بچا، مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے بچا۔ یہ دعا تاجدار کائنات کی اس امت کے ہر فرد کے لیے بھی، یہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو، اس لیے کہ عالم میں ہر ریلیجن شامل ہے، عالم میں ہر مذہب شامل ہے۔ ہم جب نوجوان نسل کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، جب نئی نسل کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں فقط مسلمان نہیں ہوتے، ہمیں ہر ریلیجن کے نوجوان کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، ہر ریلیجن کی نئی نسل کی فکر ہے اور ہونی چاہیے۔ اسلام میں ہر ایک کی حفاظت کی دعا بھی ہے، ہر ایک کی حفاظت کی تدبیر بھی ہے، اس لیے کہ حفاظت، انہیں بچانا، یہ تاجدار کائنات کی رحمت کا عظیم فیضان ہے، اور آپ کی رحمت کا عظیم تر مفہوم ہے۔ رحمت کے دائرے میں یہ سارے اشیاء شامل ہیں۔ سو جسے یہ فیض نصیب ہو جائے، فیضان شمس نور مصطفی، فیضان شمس نور محمدی، اللہ پاک اسے پھر تاجدار کائنات کی رحمت کی وہ بارش عطا کرتا،
وہ بارش عطا کرتا ہے، وہ فیض عطا کرتا ہے کہ فقط وہ نہیں، اس کی نسلوں تک وہ فیض جاری رہتا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کی بات کریں، اہل بیت اعظام کی بات کریں، تو اللہ پاک نے تاجدار کائنات کے رحمت کے چشمے صحابہ کی شکل میں جاری کیے، اہل بیت اعظام کی شکل میں جاری کیے۔ آپ سب کو معلوم ہے، واقعات لکھے بھی گئے، ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوگا۔ مخدوم الاولیاء والعلماء والفضلاء والشرفاء والحنفاء والنبلاء والاولیاء القدوۃ الکبریٰ سیدنا وسندنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ السامی کے مزار پرانوار پر جس طرح کا بھی مریض آتا ہے، اللہ کی اذن سے اور اللہ کی عطا سے شفا پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نانا جان کہ ان صفات کے مظہر ہیں، وہ تاجدار کائنات اپنے جد انور کے ان صفات کے مظہر ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، آپ کے مزار پر انوار سے وہ فیض آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت صاحب حجت قاہرہ عالیہ غالیہ فائقہ رائقہ صاحب حجج سنیہ ردویہ مردیہ نورانیہ نوریہ مصطفیہ سبحانیہ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار سے بھی وہ فیض جاری ہے، اس لیے کہ وہ تاجدار کائنات سے وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ اولیاء ہیں، وہ علماء عرفاء ہیں جو شمس نور مصطفی سے، شمس روح مصطفی سے، شمس نور محمدی سے کنیکٹ ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کو وہ فیض عطا کیا کہ ان کے پاس ظاہر بیماریوں کا مریض گیا شفا پا گیا، روح کی بیماریوں کا مریض گیا باطنی امراض کا وہ شفا پا گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وما علینا الا البلاغ۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للہ۔ ناظرین، دین اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان، اخلاص، اخلاق اور عمل کی تبدیلی پیدا ہو، لیکن جب کوئی شخص یا معاشرہ صرف عبادات کی ظاہری ادائیگی یا رسومات کی پابندی کو ہی سب کچھ سمجھ لے تو وہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے طرز فکر میں دین ایک زندہ رہنمائی کے بجائے محض چند رسمی اعمال کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی درستی اور کردار کی اصلاح کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو صاحب رسالہ یعنی پیغام کو سمجھنے والے اور صاحب ریچولز یعنی صرف رسموں تک محدود رہنے والے کے درمیان واضح کرتا ہے۔ معروف دانشور، مصنف، محقق، نقاد، عالم باعمل، مدبر پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف الجنانی دامت برکاتہ عالیہ نے اسی پیچیدہ نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، اصل میں پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان، ہم صاحب دیانہ ہیں، صاحب رسالہ ہیں۔ ویسٹرن پاور آر فائٹنگ ود us not because we have a very great civilization, but they are fighting with us because we are people of risala, message. We have a message for all mankind. یہ بنیادی ریزن ہے کہ وہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ انہیں کسی سویلائزیشن سے نہیں لڑنا ہے، انہیں وہ رسالے سے ڈرتے ہیں، وہ میسج سے ڈرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہم کو فالو کرے، مگر مسلمان ایک ایسا میسج لے کر آیا ہے جس کو فالو کرنے کی وہ دعوت ساری دنیا کو دے رہا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ مگر ہم صاحب رسالہ نہیں رہ گئے۔
بلکہ ہم پیپل آف ریچول بن گئے ہیں. ابھی ابھی بقرعید گزری ہے, ہم نے پوری 1 مہینے تک بکرا, بکری, دمبا, گائے, بھینس, وزن, گوشت, جانوروں کی خوبصورتی, اس کے وزن کی مقدار, مگر کوئی حضرت ابراہیم کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی ان کے جذبے قربانی کی بات نہیں کرتا ہے, کوئی ان کے فداکاری کی بات نہیں کرتا ہے. قربانی کرنے والوں کو کھڑا کیجئے اور پوچھئے کہ یہ قربانی آپ کیوں کرتے ہیں, تو وہ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ پائے گا جس میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر کیا گیا. نہ ہم خود جانتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو یہ رسالہ, یہ میسج کنوے کرنے کو تیار. حق تو یہاں ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے آپس میں مل کر ایک بڑا جانور خریدا. some people gathered and they purchased a beef, اور اس کے بعد اس کی قربانی کی. آفٹر قربانی کا زود کماسے پاتازے لاویان زود گائیں کی زود پاس ست زود ہے نا ویت. قربانی کے گوشت تقسیم کے وقت ان کو یہ پتا چلا کہ وہ لوگ 6 نہیں ہیں, وہ 7 نہیں ہیں بلکہ 8 ہیں. اب بڑی مشکل ہو گئی کہ 8 لوگ تو قربانی کر نہیں سکتے, تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں, اور قرعہ کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا, اور باقی 7 لوگوں کے درمیان میں گوشت کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا, اس کو لاویان کو بانٹ دیا جائے گا. مگر کوئی تیار نہیں تھا کہ وہ اپنے کو ایگزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو مسئلہ جو ہے مفتی صاحب کے پاس پہنچا. تو مفتی صاحب نے جب پورا مسئلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ 8 لوگوں میں بانٹو, 7 لوگوں میں بانٹو, ایک آدمی لے کے چلا جائے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ قربانی تمہارے اوپر واجب نہیں ہے. قربانی پا اوبلیگاتوا لو زوت, قربانی تمہارے اوپر واجب ہی نہیں ہے. ارے کہا کیسے قربانی واجب نہیں؟ تو کہا قربانی کی وجوب کی کئی شرطیں ہیں. مسلمان ہونا تو میں مانتا ہوں کہ تم لوگ مسلمان ہو, اس کے بعد آزاد ہونا, مقیم ہونا, تم آزاد بھی ہو اور مقیم بھی ہو, تم بالغ بھی ہو, مگر ایک اور شرط ہے کہ قربانی کرنے والے کو عاقل بھی ہونا چاہیے, اور یہ شرط تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی. ارے جو لوگ 8 اور 7 کے درمیان ڈیفرنس نہیں کر سکتے ہیں وہ کیسے عاقل ہو سکتے ہیں؟ ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے. دراصل بنیادی طور پر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم, اسلام کوئی جو ہے کلچر نہیں ہے, اسلام دین ہے, اسلام ریچول نہیں ہے, اسلام ہمیں عبادت سکھاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تبدیلی کرنی چاہیے. اپنے موضوع پر آنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ اموی بنے تو انہوں نے اپنے خاندان کے, آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو ہے نظام حکومت گیا, اور اس کے بعد سے پھر وہ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں آیا. عبد الملک بن مروان کے 4 بچے وہ خلیفہ ہوئے, اور سلیمان ایک ان میں سے تھا, ولید, یزید, سلیمان اور ہشام. تو ان یہ چاروں خلیفہ بنے, اور اسی کے درمیان میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کے بعد ہی ٹک اوور دا خلافہ. جب ان کے پاس خلافت آئی تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کی جائیداد ضبط کر لی. سب جانتے ہیں, علماء کرام جانتے ہیں, انہوں نے سب کی, اپنے بھائیوں کی, بہنوں کی, کزنس کی, رشتہ داروں کی, پھوپھیوں کی, سب کی جائیداد ضبط کر لی. تو وہ سارے رشتہ دار جو ہے وہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے کہ کسی نے کہا صاحب یہ ڈاکومنٹ عبد الملک نے لکھا ہے, کسی نے کہا یہ ڈاکومنٹ مروان کا لکھا ہوا ہے, کسی نے کہا یہ ڈاکومنٹ مجھے ولید نے دیا ہے, کسی نے کہا یہ ہشام نے دیا ہے, یہ سلیمان نے دیا ہے. سب اپنے اپنے ڈاکومنٹ, اپنے اپنے جائیداد پراپرٹی کو پروف کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹ سے لے کر آئے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز جہاں بیٹھے تھے ان کے سامنے ڈاکومنٹس کا ایک انبار لگ گیا. ان سب کو دیکھا, اس کے بعد حضرت عبد الملک اندر گئے اور گھر سے قرآن پاک لے کر آئے. کہا ایک طرف تمہارے ڈاکومنٹس ہیں اور ایک طرف ہمارا ڈاکومنٹ ہے, تو تمہارا ڈاکومنٹ زیادہ پرانا ہے یا ہمارا ڈاکومنٹ زیادہ پرانا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر یہ تمہارا رائٹ ہے, یہ پراپرٹیز, مگر جو ڈاکومنٹ میں لے کے آیا ہوں اس کے مقابلے میں تمہارا کسی کا حق نہیں ہے, لہٰذا سب کی جائیدادیں, سب کی پراپرٹیز آپ نے ضبط کر لی, سیز کر لی اور سب کو واپس کر دیا. یہاں بھی ہمارے سامنے ایک پرابلم ایسی ہے. آج کا شیڈیول ہے رحمت للعالمین,
مگر مصطفیٰ جان رحمت نے جو آج کا شیڈول دیا ہے وہ ہے اعلان ولایت علی. آج کا شیڈول، آج کا جو ٹائٹل اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ ہے ولایت علی کا اعلان. سمجھیے، ممکن ہے کہ آپ چونک رہے ہوں، مگر میں آپ کو خالصتاً اہل سنت والجماعت کے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے بتاتا ہوں. آج 18 ذی الحجہ کا دن گزار کر ہم رات میں آئے ہیں. یہ وہ دن ہے جس میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے. حج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، صرف ایک حج کیا 10th ہجری میں. اور جب وہاں آپ وہاں سے چلے تو آپ کے ساتھ تقریباً 40,000 لوگ تھے. اور راستے میں مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں آپ ٹھہر گئے. اور ٹھہرنے کے بعد وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے. لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کچھ اعلان کرنا ہے مگر سب کو آنے دیجیے. یہاں تک کہ 1,20,000 صحابہ جو ہے اس مقام پر اکٹھا ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے اس امپورٹنٹ اعلان کے لیے 3 دن غدیر خم میں قیام کیا. 3 دن. اندازہ لگائیے اس کی امپورٹنس کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک انہوں نے ویٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ میگزیمم لوگ پہنچ جائیں، تب اس امپورٹنٹ اعلان کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اعلان کتنا امپورٹنٹ تھا جس کے لیے اللہ کے رسول نے 3 دن کا قیام کیا. ارے اللہ کے رسول جو بات جب کہہ دیں وہ واجب اور فرض ہے، مگر اعلان کی اہمیت کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے 3 دن وہاں قیام کیا. آپ حج کر کے آ رہے ہیں، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں. آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مژدہ دیا جا چکا ہے. اور حضرت صدیق اکبر جیسے جانثار یہ جان چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وصال کا دن قریب آ رہا ہے. اور ایسے امپورٹنٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ نے 3 دن تک غدیر خم پر قیام کیا. اور جب سارے صحابہ وہاں اکٹھا ہو گئے، تمام حجاج وہاں جمع ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ اعلان کرو الصلاۃ جامعہ، یعنی ایک جماعت کی نماز کا اعلان کرو. امپورٹنٹ سمجھیے آپ. اور تمام لوگ اکٹھا ہو گئے. اتنے بڑے مجمع میں لوگ الگ الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مگر اس نماز کے لیے اللہ کے رسول نے سارے 1,20,000 صحابہ کو سب کو اکٹھا فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں علماء کرام سے بھی. یہ تو قرآن ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو حکم قرآنی ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یہ تو وہی بات آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں. یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو nobody can refuse it. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مالک ہوں علی اس کے مالک ہے. یہ میں نے امام مسلم نے اس کو روایت کیا، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، مسند احمد میں، مجمع الزوائد امام حیثمی میں، حدیث کی ساری بڑی کتابوں میں جزوی کلی طور پر یہ حدیث وارد ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ہاتھ اٹھایا. مسلمانوں یاد کیجئے، شب ہجرت سلایا تھا اور غدیر میں اٹھایا. غدیر میں اٹھایا اور کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اتنی حدیث تو تقریباً متواتر ہے. حضرت مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. اس کے آگے بھی بعض حدیث کی کتابوں میں روایت ہے اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو. اے اللہ جو علی سے محبت کرے، جو علی کو اپنا مالک مانے، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت کرے اے اللہ تو اس سے عداوت فرما. حضرات گرامی، آج کل لوگ کہتے ہیں یہاں سب مولا مولا، من کنتو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا،
تو یہ علی اس کے مولا ہیں. بعض روایت میں ہے فعلی مولا ہو، تو علی اس کے مولا ہیں. عزیزان گرامی آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ علی مولا کل المومنین. حضرت مفتی صاحب قبلہ ہے، اللہ کے رسول فرما سکتے تھے کہ علی سارے مومنین کے مولا ہیں، مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا من کنتو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. تو پتا چلا کہ جس معنی میں آپ رسول کو مولا مانتے ہیں اسی معنی میں آپ کو علی کو مولا ماننا پڑا. اس لیے کہا ہے، اور آج بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست ہے، تو علی کو اللہ کے رسول نے مومنین کا دوست بنایا ہے. حضرات گرامی کتنے جری لوگ ہیں، کتنے بدنصیب اور بدقسمت لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی مولا کا معنی نہ بدلنے پائے، مولا کے معنی کو خالی محبوبیت تک محدود نہ کرنے پائے، قربت تک محدود نہ کرنے پائے، دوستی تک محدود نہ کرنے پائے. یہ سب مولا کے معنی ہیں. مگر جب اللہ کے رسول نے کہا من کنتو مولا ہو، تو معنی فکس کر دیا کہ جس معنی میں میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے، علی مولا ہے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. آپ اردو کے سارے ٹرانسلیشن دیکھیے، آپ کو اولا کا معنی اقرب، اولا کا معنی احب ملے گا، مگر ان سارے اردو ٹرانسلیشن میں ایک ٹرانسلیشن وہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کنز الایمان اٹھا کر دیکھیے، فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، یہ نبی مسلمانوں کے جان کے مالک ان کے اپنے سے زیادہ ہیں. تو ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اکیلے اردو کے ٹرانسلیٹر ہیں جنہوں نے مولا کا معنی مالک قرار دیا ہے. مولا کا معنی مالک قرار دیا گیا ہے. عزیزان گرامی آج کا دن this day should be celebrated by every Muslim, every مومن. چونکہ ایسا نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، جب حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی تو فرمایا بخن بخن یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، اے علی آپ کو مبارک ہو، کانگریچولیشن ٹو یو، اصبحت مولائی و مولا کل مومن، آپ میرے مولا ہوئے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے. عزیزان گرامی ہم اہل سنت والجماعت ہم افضلیت شیخین پر اس طرح قائل ہیں جس طرح ہمارا توحید اور رسالت پر عقیدہ ہے. مگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اضافی خوبی ہے. تو ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ علی دوست کے معنی میں مولا ہیں، عزیزان گرامی وہ معنی کریں they have considered نبی صلی اللہ علیہ وسلم their friend. They are free to tell that Hazrat Ali is their friend, but we believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is our master. Therefore we believe that Ali is also our master. ہم چونکہ جس معنی میں ہم اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا من کنتو مولا ہو، تو جو علی رسول کو اپنا دوست مانتا ہو وہ علی کو اپنا دوست مانے، مگر جو رسول کو آقا مانتا ہے اسے علی کو آقا ماننا پڑے گا. ہم اہل سنت رسول کو آقا مانتے ہیں، رسول کو اپنا مالک مانتے ہیں، تو علی کو بھی اپنا آقا اور اپنا مالک مانتے ہیں. تو حضرات گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ اس دن کی مبارکباد دی جائے. بخن بخن یا ابن ابی طالب لقد اصبحت مولائی و مولا کل مومن. مبارک ہو آپ کو اے ابن ابی طالب، آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز حضرات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام دیا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ میچ لیس ہے، اور ایسا میچ لیس ہے کہ جو بھی حضرت علی کی ذات سے وابستہ ہو جائے، جو اٹیچ ہو جائے ان کی پرسنالٹی سے، وہ بھی میچ لیس ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من اشقى الاولین، اور دوسری روایت میں ہے من ہوا اشقى الاولین. the most بدنصیب of previous people. who are the most بدنصیب of previous people. سب سے بدبخت بدنصیب اولین میں شقاوت والا اولین میں کون ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا وہ عاقر الناقہ، the person who has slaughtered the she camel of حضرت صالح علیہ السلام.
جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، وہ اولین میں سب سے بڑا جو ہے وہ شقی، بدبخت اور بدنصیب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے علی تم جانتے ہو کہ وہ من اشقل آخرین، اور سب سے بدنصیب جو ہے بعد والوں میں، جو بعد کے لوگ ہیں ان میں سب سے بدنصیب کون ہے؟ حضرت علی نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا من یقتلو کا یا علی، سب سے بدنصیب آخرین کا وہ ہے جو تمہارا قاتل ہوگا۔ تو شان علی یہ ہے کہ ان کا قتل کرنے والا بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ ایسے بے مثال حضرت علی ہیں، ایسے میچ لیس اور ایگزامپلیئر حضرت علی ہیں کہ جو ان کو قتل کرے وہ قاتلوں میں بے مثال ہو جائے، وہ قاتلوں میں بے مثال ہو جائے۔ حضرات کرام، آج کے موضوع پر چند باتیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ Why اہل سنت والجماعت are emphasizing on this topic؟ اہل سنت والجماعت یہ رحمت للعالمین والی حدیث پر اتنا emphasize کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرات کرام، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے تمام عقیدے کو، جو ہمارے اسپیسیفک بلیفز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے یہ آیت۔ آپ دیکھیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کی گورنمنٹ تمام بیماروں کا علاج کرتی ہے، گورنمنٹ آف ماریشس پرووائڈ دا میڈیسن اینڈ ٹریٹمنٹ ٹو آل سک پیپل، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بیمار ہونے سے پہلے اسپتال بنانا چاہیے، بیماری سے پہلے ڈاکٹر کو مہیا کرنا چاہیے لوگوں کے بیمار۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ تمام مریضوں کا علاج کرانے والی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا تو اللہ کے رسول کا وجود تمام عالم سے پہلے ہونا ضروری۔ آپ سمجھیے یہ اہل سنت کی کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں، میں اس رحمت اللہ عالمین پر آپ نے بڑی عمدہ خطاب سماعت فرمایا، میں وہ ریزن بتا رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اول المخلوقات ہیں، اور یہ آیت اس کو پروف کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ سے پہلے ہوتا، کوئی جانور رسول اللہ سے پہلے ہوتا، زمین آسمان شمس و قمر بحر و بر شجر و حجر کچھ بھی اللہ کے رسول سے پہلے ہوتا تو اللہ کے رسول اس کے لیے رحمت نہیں ہوتے، اور یا تو وہ عالم سے باہر ہوتا۔ اور بھی کسی نے آپ کو بتایا کہ ما سوی اللہ سب کچھ عالم ہے، ما سوی اللہ کے سوا سب کچھ عالم ہے، اور رسول رحمت للعالمین ہے۔ لہذا ہمارا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کریمہ کی مصداقیت کو ماننے اور منوانے کے لیے رسول کا اول مخلوقات ہونا ضروری ہے۔ آئیے ہم دوسری بات کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ عالم الخلق ہیں، ما کانا و ما یکون، چونکہ وہ رحمت ما کانا کے لیے ہیں تو ان کو بھی جانتے ہیں، ما یکون کے لیے ہیں تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ مریض کو نہیں جانیں گے علاج کیسے کریں گے؟ اگر ڈاکٹر مریض کو نہیں جانے گا تو علاج کیسے کرے گا؟ کوئی کسی کے لیے رحمت نہیں ہو سکتا جب تک اس کو جانے نہ، کسی کو جانے بغیر آپ رحمت نہیں بن سکتے۔ تو رسول کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی سارے عالم کو جانتے ہیں، اور یہی تو معنی ہے جو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ ما کانا کا علم رکھتے ہیں اور ما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ عالم دو ہی ہوتے ہیں، عالم ماکان اور عالم ما یکون۔ لہذا اگر عالم یعنی یونیورس، اگر عالم ماکان اور ما یکون ہے تو اس کا رحمت بھی عالم ماکان و ما یکون ہوگا۔ عالم ماکانہ ہے اور ما یکون ہے، اور اس کے لیے جو رحمت ہے وہ بھی عالم ماکان ہونا چاہیے، عالم ما یکون ہونا چاہیے، تبھی رحمت للعالمین۔ اور یہی نہیں تو دیکھیے ہمارا دوسرا عقیدہ بھی اسی آیت سے جو ہے طے ہو گیا۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ رسول عطا کرنے والے ہیں، واللہ یوتی وانا قاسم، اس کو بھی یہی آیت پروف کر رہی ہے۔ اس لیے کہ جو دوسرا مخلوق تھا، ہم نہیں جانتے کون تھا، رسول اللہ تو پہلے مخلوق ہے، مگر دوسرے مخلوق کو کس نے بانٹا؟ رسول اللہ نے بانٹا۔ دوسرے کو اور دوسرے سے لے کر آخری مخلوق تک کون دے گا؟ اللہ کی رحمت کس کے ذریعے پہنچے گی؟ رسول اللہ کے ذریعے پہنچے گی۔ تو رسول اللہ کا جو ہے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیضان سے عالم کا ہر وجود مستفیض ہونے والا ہے،
اور الحمدللہ آپ بات سمجھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت اس آیت کریمہ پر کیوں اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ اس لیے نہیں کہ حضور کے رحمت کے قصے ہم سنائیں, رسول کی رحمت کی باتیں ہم کریں, بلکہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے پشت پر جو ہے ایک قلعے کی مانند کھڑی ہوئی ملتی ہے ہم کو. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتاً للعالمین رحمتاً للعالمین شاہن میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو کم از کم ہم اپنی زندگی کے دائرے میں یعنی اپنی فیملی کے لیے تو رحمت بن سکتے ہیں. سیمینار کے آخری مقرر اور میر کارواں مولانا سید احمد جیلانی دامت برکاتہم عالیہ نے اسے اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی کہ دین کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اپنے قریب ترین رشتوں میں محبت، نرمی، برداشت اور خیر خواہی کو فروغ دے. گھر کا ماحول اگر رحمت، احترام اور سکون سے بھر جائے تو وہی اسلام کی عملی تصویر بن جاتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ شفقت، میاں بیوی کے درمیان محبت اور بہن بھائیوں کے درمیان تعاون، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ انسان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت والے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے. پیش خدمت ہے یہ عالمانہ بیان. ومن فغیا لی رحمت للعالمین تغے لونگ سیزے سا دا این چکن ونوبان علماء کرام فی نسبلی کے موسی وپوغس پہ لیا in the shortly the key fair in a seminar. Paski Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala lifin fiyas mahbub sallallahu alayhi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam li rahmat Allah so bani yishon Allah so blessing pour universe. Et آزوجی سب محفل کی نوبفے ہے امپوسیبل اوپا کپا پانسے میں کہ نو اسے کھپا ہوئی رحمت العالمین میں دس سب محفل نو آوی کہ نو زامے پا کپا پانسے میں کہ نو کپا ہوئی رحمت العالمین میں اتقابہ سے تھرو آف دس مبارک محفل معاوی انو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی رحمت العالمین قومم نو این چکن آبان نبی کریم صلی رحمت کہ نو کپاو وینی نو اسی کپاو وین رحمت نو فامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ میں نو کپاو وین رحمت نو فامی رحمت للناس رحمت پلو لاندوا رحمت نو پو مدم پو مزنافا نو فامی نو بن کمغا دن سوسائٹی پونو پی لو سامی غیزوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو واقعات کہ نہ دا قرآن شریف کہ نہ دا حدیث شریف کہ آنکھوں لذت فاسوں کہ علماء کرام فی نسبی کے تغے جولی پوائیں کہ فی نسبی کے اور بن فقیہ دا قرآن شریف مو بیٹا ظہور مجھے بکلی کہ دا قرآن شریف نا پلیجی پلاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لفن کوزے لو سیزے رحمت لفا بھائی لی خودے الماء جمل مفرس الفاظ القرآن کہ دا قرآن شریف کو میں پلا سنا اللہ تبارک تعالیٰ جل و رحمت تو آویگو 72 places 72 پلاس کہ اللہ تبارک تعالیٰ لفن کوز لو رحمت لو جی فغانس فاسوں ویجی پاپولیا تو ان پائن نہیں کہ تو بن نبی رسول کی فن لو لاتے ہیں کہ میں قرآن شریف وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قرآن شریف سا اسی اللہ سو رحمت اے بن انبیاء کرام کی فن لو لاتے ہیں سکن لفن گائیں رحمت سکن رحمت منا
ہم نے ان کو رحمت دیا تو تو بن نبی تو بن رسول کی پھر ویری زود اسی پوسیدے اللہ سو رحمت جس کا وہ بن فگیا دا قرآن شریف ہے نا وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً اللہ تبارک و تعالیٰ بجیے کہ مفن میں محبت دا زود لکھے لو سا آیت کی ہے نا کہ رحمت اللہ پا فندون سلمہ بن انبیاء بن رسول آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے کہ ان ظانیمو کما ان واس اصلا آگو کپاو آزوتے کما ان واس لیدون جیلے سو زانفاں کلی پہ بہت سو جیلے ان لط ظانیمو بھی نہیں لی کپاو میں ان کت پیے سا لیدون جس پوسو زانفاں کیفے ایسا بس کہ اللہ جی ہے کہ سب محبت میں تھے دا انیمل پوسو زانفاں کہ جس سو زانفاں میں کپاو پوغفی تھے اویک سو ماما سو جیلے تو بھی ان انیمل اسی لفنگائیں اللہ سو رحمت تو جیمون لفنگائیں اللہ سو رحمت اللہ سو رحمت اللہ سو رحمت تو نبی رسول انسان ایوری ون میں اوبن فگیا سا کہ لفنگائیں ان پگائیں 10 ان پگائیں 20 ان پگائیں 40 ان پگائیں 50 میں سلوی کے لیے گائیں 50 60 لی پگائیں سلوی گائیں 20 لی پگائیں 30 لینا جس 20 تو سکن ان چکن گائیں میں نو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لی پاس 5 پاس 10 پاس 50 ہینڈ رحمت سو آنچے اللہ سو رحمت کی انا لفن فیا سو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میں سو بن فقیر ارسلناکا وما ارسلناکا اے محبوب آپ ہی کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے کا مو ارسلناکا رحمت للعالمین only you او جس او مم کی رحمت دیپی او سیوے جس کا پوچھ لیپیے رحمت پجسا او محبوب صلی اللہ علیہ رحمت کمسا سی انچی ان ککسو لی اتاسے اویکو ان لینز لی سی اتاسے اویکو سا لینز اسی لی بینی اللہ سو رحمت سا کت اوپے مت لیپیے سب پلاسما اسی بینی اللہ سو رحمت بن فقہ چالے حج فی پیغویتو نے بکوبن بھائی کے لیے فنالے لیکن فیا عمرہ کالے فیا زیارت مدینہ طیبہ لیکن ان پلاس دا مدینہ طیبہ سا آپل ریاض الجنہ ریاض الجنہ کی بجے ریاض الجنہ کی بجے ریاض الجنہ یا اس لیے اے پارٹ آف دا جنت آزو جی گورنمنٹ جا بزے میں لو آن لائن کیونکہ بزے فیا بکنگ کپا فیا دے رکعت نماز نفل تو سب پلاس جنت کا ٹکڑا ان پیس آف پلیس آف جنت مکہ شریف مکہ ہے نا کعبہ جب مکہ شریف ہے نا مینا مزدلفہ عرفات صفا مروہ آب زمزم تو ہے نا میں جنت سو ٹکڑا پہنا جنت سو ٹکڑا پہنا جنت سو ٹکڑا کو دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا ماں بیتا بینی ممبری میری ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے کی فیلوین جنت پاس کی پاجو نبی کریم سینک فاق میم پلاس پہ آلے پہ وینی پہ آلے پہ وینی سینک فا لے پہ آلے وینی ادھر لازو نے آنکھو کپاو فی اوکن فا تو کت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماں سے سینک فا پاجو وہ جیس فا کہیں فا الحمدللہ سب پلاس وینی جنت کا ٹکڑا سو بن گیا رحمت کے آزوجی نو پھر زفو کوشش میں کنو کپاو فی دے رکعت نماز نفل لبا آزوی کا انجمن جی ہے مولانا فیاض صاحب کہ نبی کریم کمانو مجھے مان دیا بکلی بیٹا کما کپاوی نہیں کما ہو سیدھا ان لاپلین کو تینا گراس تو بکو اینا لیب سے ان سیلف تو لجود جس فاو ماں سے او لیپیے سو برکت سہا گراس لی بغیلے سا
لبغير العلم mais alhamdulillah nous nabi sallallahu alaihi wasallam kotli maase salvin place de jannat so ban faire enfin ça un lot sujet tout ça moi dit tout quelque chose ban faire qui li ata li میں avec rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibi asma hadith sharif bibi asma radiyallahu ta'ala anha دیجیے ایک مدینہ شریف سے اوکن جمن ملاد لیون گیت نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی کریم سے لیون مسجد نبوی دلکاز بی بی اسما بنت ابو بکر حضرت ابو بکر سے چفی اسما بنت ابو بکر لیونی گیتی کلیفے لپا ان گبلے لوسا گبلے میتے ان لاتوال لمت دیلو سدیلو tous l'atwal camise il est gagné de gobelet les enfants quand ils vont bien grand ils vont boire alhamdoulilah ils gagnent guérison mais qui fait parce que ça chemise camise de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment mon frère moi Shaim ça Nabi Karim que lui la case de l'Ija alhamdoulilah gagne shifa تو ok la case quand même il peut sortir de la bouche mais ici l'atwal lichi tous l'écho de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallatwal même les bin Allah sur rahmat sabr faire تو isa piligiya exam na piligiya ki nabi karim rahmat et tout quelque chose qui est attaché avec Rasulullah sab سمن quelque chose aussi les bin Allah sur rahmat mais au moment faire nabi karim sallallahu alayhi wa sallam sur rahmat likum sa مستانی مولانا فیاض صاحب نے بھی اس پلی کے علیہ دے طائف کا حضور فنال فیت تبلیغ ملا فلفہ بگو بے دبی اب یہ غوث یہ حضرت جبریل بخاری شریف حدیث شریف تغا 1231 مسلم شریف 1795 تورے دلی معاشرے حضرت جبریل یا رسول اللہ والله في بيت بي أبي بقول غسلو وبين جمال وفين جاي جمال دولي بي زبان موتاين سو فرشتة فين بني سيودون إجازت كباولي جون تولي كازلي مو بقول لون واقع ما فيا سافر فين إسبليك बहुत बड़ा वाक़ इन सिल पागल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीजिए फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिब्रील مپدونے اوکن بدوا کہ بن بنی ہلاک تباہ مو فنی جس باغت نو نبی کریم کیجیے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم موئنا confiance موئنا l'espoir لو اللہ تبارک و تعالی کہ اویک سبن جمون کینا سو زانفا میں انزو کپاولی بینی کہ لیفیا اونلی عبادت تو اللہ رب العزت جل والا quand même les papas acceptent moi différent nous à l'islam lui aussi Allah son nabi sab bize copain raison mahfil de rahmatullah alamin کہ ہستے نو علیہ السلام پانا پا ان بنانے جس بنانے وہیں بنانے 900 ایئرز نفسا بنانے لفن فیا تبلیغ نفسا بنانے لفن فیا تبلیغ میں سبن جمون قسمت خراب پا ایکسپٹ دین میں پا ایکسپٹ حضرت نو علیہ السلام مساج کے لیے فی عبادت اللہ فائنلی حضرت نو علیہ السلام سورہ نو سورہ 26 سورہ نو اسی کپاولیا ویت نفسی پارا آیت 26 اور 27 حضرت نو علیہ السلام کے بیجئے وقال نوح ربی لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا حضرت نوح علیہ السلام یا اللہ فنی زمن کافر is destroy فنی زمن کافر فini paski siu fin ki zot siu pa fini siu ya Allah siu papo fini saban kafir suben zanfan ki pugaye
Li usi pune man kafir mem. To Allah finizot pap fe maaf parce que quand les enfants pune li pour kafir mem pune. Hazrat Nuh alayhi salam quand li fait dua li peget nature li pegete parce que en pied tam quand nous gete pied tam même bugaye pied mang so nature की है ना कि ऐसा लाने कि दिजम लाने कि तोगाजिम लाने पफिनाई कुमी लाने हो गए थे सक लाने पिए मांग से मांग में बुकाइए पिए तमागाएं तुले लाने ताम में बुकाइए तो ये सा ए नेचर सा तो सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ये अल्लाह सुबह की ज़ुल्म सुबह ज़ाफ़ा उसी पे बिन काफिर सा नेचर सा हज़रत इब्राहिम ऊपर ये तोबा हज़रत नूह फिन फेरे नूह लिपे कोज़े नेचर ली काफिर सुबह ज़ाफ़ा उसी पे काफिर लिपे कुछ नेचर मिर रहमतुल आलमीन लिपा कहते नेचर li कहते अल्लाह से कुदरत लिपे कहते अल्लाह से पावर या अल्लाह तू एना सा कैपेसिटी तुम्हें एना सा पावर सिवावी सा मदम मिशिए सा मामा पापा वो कपाव फ्याली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिवावी विदाउट फादर सा पापा कपाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेजाते लो लाते और या अल्लाह तो है ना सब पावर किसी वावी अब एक मोताई हज़रत साले अलैहिस्सलाम जो सामू कपाओ सोची सर अब एक सामू कपाओ गई ओकन बेबी ओकन जाफा ओकन एनिमल कपाओ नो सन पर नेचर सा अल्लाह सो कुदरत सा तो या अल्लाह मुप्पा कहते नेचर कि काफिर सो जाफा काफिर में पोना या अल्लाह मुप्पा कहते तू कुदरत सा बन गया मुप्पा कहते तू पावर तो ओ बन गया दस महफिल पफिनाइए नेचर की पिजिया उबिज़े आबान रहमतुल आलमीन सुफासों या अल्लाह कामम कत कोते एना नोआ मैं एना मुकुफियात लो तो मेम का वावी वयरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब या अल्लाह का तू आवी दोने कुत लाते पापा पुता भाई देपी लबाऊ का कबाऊ वैसे में सबन फगे सार आपिल रहमतुल आलमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ली उसी गई पाची दे रहमत में अल्लाह तबारक व तआला पे जिया ए मूसा नबी रसूल में अल्लाह पे जिया इज़हबू इला फिरऔन इन्नहु तग़ा ए मूसा अलैहिस्सलाम आलिफ तबलीग अब फिरौन में फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिनन मैं कहूँ कोज़े avec douceur avec sweet avec कहना लामू कहना मोहब्बत फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिनन मीठी बोली दो पोलाइटिस avec l'amour fait तबलीग avec लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा कपाओ लिपा लेसों कपाओ लिपे अली एक्सेप्ट दीन तो हज़रत मूसा अली नबी रसूल अल्लाह सो कलीमुल्लाह सो बन गया किसी भी कोज़े avec अल्लाह तबारक व तआला मैं avec लिए अल्लाह भैया ए मूसा आलिफ तबलीग avec फिरौन मैं कहूँ कोज़े avec दूसरे avec लामू avec मोहब्बत मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुमसाली रहमतुल्लाह आलमीन कुमसाली रहमतुल्लाह आलमीन कुमसाली स्वीट कुमसाली दो कुमसा जिमियल ने नदा सुलाबूस क्या फाइनली अल्लाह तबारक व तआला जी या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफारा वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम ए महबूब पाफा बिजे कोलिया उसी लोसोस विजय नू नबी रहमत भी पाक कोने में कोलिया किए ना अल्लाह पे जिया ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगलुज अलैहिम ऐ महबूब पाफा उ बिजे कोलिया उसी लोसोस साबन फगया सा अल्हम्दुलिल्लाह सन्वा कौमला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो मांगी दे वीव साबन फगया आजो जी इन लिपो कि नुकोजे तुबुको का नुकोजे
کہ نبی کریم رحمت 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 کی رحمت اسلام صلی اللہ بکو جی اب بکو جی اب بکو او بن فغیر رحمت میں مینا یونائٹڈ نیشن لیو ان فیئر ہیومن رائٹ 1947 اسرت مازن 1940 میں سب بنانے پاک کو آگے ہوئے 1947 لیو ان فیئر ہیومن رائٹ اوکے ہیومن سو رائٹ ہے نا وجتا کہ وی ویواں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جس بنجیمن ویواں کہ سو رائٹ ہے نا آقا مولا کمسا رحمت اللہ عالمین بنجیمن کے فنمو پولی اسی ہے نا ہیومن رائٹ تھا پو مردہ سو رائٹ اسی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں اوپے پہیے مردہ سیو گیتے کہ آگے کے سو جون لونگ او بیائیں سو کود بنا سیوے اوپے گیتے کے لیے نا انچی نگاں فودے پاکوپلی کپاو لگائیں تکلیف سا نبی کریم رحمت سا کہ نبی کریم نے یہ کہاں اوپو آمن مردہ فودے پا پیغیسے آلے سا بیزیں دشما او بیزیں غصفے سا مردہ سا کہاں امیتے دا قبر سا اسی نبی کریم فی الموت لالوا یہ پا جسا کہاں آلے دا قبرستان کہاں آلے دا قبرستان او تو لیتا ہوں یہ السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور تو وہ یہ کہ اوپر فیر جس ہیومن رائٹ بن جمن ویواں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیپے رحمت بن جمون ویواں اے بن جمون کی مو لو سیو بن فغیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سقفہ کا والے فی السلام لوزود اے اللہ اویت اللہ پہ اویت رحمت اویت برکت لو مردہ پاس کی کا آزودی اوپر فی السلام لولی کا زانف حالی پہ کہتے انزو اسی پکت سا لاتے ہیں او بن نیشو کا لبین دا قبرستان لیپو فی دعائے رحمت پو اسی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے پیو زانفاں جس کا غاں کہ وہ ویواں کہ وہ لامو ایوری اسٹیپ کے اوپر گاد لیپیے لو لاویو بن فغیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سو رحمت مم این ہیومن رائٹ اب اس کی یونائٹڈ نیشن لیم فن پاسے اوکل بین انیملز رائٹ انیمل بن زانیموں سو رائٹ ہے نا نہیں سے اونلی ہیومن رائٹ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سو بن فقیہ دا قرآن شریف اینا کچھ پلیا جس ویکوتے مونا سا پاپی حدیث شریف کی انفا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فتح مکہ کن لیپی غیتونے دی پی مکہ لومے صحابہ کرام پیالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوان کلی آغوی دا انسی میں لگیتے ان لیشیں دا لاغی لیپے آلوجے حدیث شریف سب بنتا گیا لیپے آلوجے ایسو بن چپچی زانفاں لیپے با جیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا پہ ابو جمیل یا ابو جمیل او جبوتی سیکھی کے بنلا پہ بھی دیئے مو جنو انجی کے آوان سے آل لٹکوتے بس کی مپا آوی کسا لیشے سو بن زافاں لگائیں اوکن ڈسٹرمنٹ لگائیں اوکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی فین سانس سیبے آلے لٹکوتے 5 انچ کے لوئیں کہ سا لیشیں کے سو بن زافاں لکپاو ٹرانکی لکپاو باجی سو ماما سو جیلے لیشیں سا او بن فقیہ کاموفینلیا سے واقعہ مغازی دا مغازی ہیں کاموفینلیا سے واقعہ وہ پانسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابجیت چینا کہ کہاں ان مدم دا سیمے دا مکہ کہاں اسی پیالے تو لیتا لیا بھئی سالتے لو تو لے جو کہاں والے لپیا بھئی سالتے لو کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزو لی آگے بے دیجیم زو آگے بے یا رسول اللہ اوچی کپاو سانزے سیمے
او کپاو سانزے اسی میں علی لط پلاس او سانس سی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بیٹا نبی لیوین لو لاتے ہیں li pas changer su sime li vini pour montrer les autres sime changer ça li pas li même li pas changer ça li faire les autres sime changer on va vraiment arriver 2 jours après 3 jours quand Nabi Karim passé ça n'était pas fini Huzur Sarwar Alam sallallahu alayhi wa sallam li al faire visite sa madame sur la case یا خالہ انزو مدم کر لکھے تھے حضور بھی نہیں لی پانسے کہ مملاد کپاو لی فیلو عطا کرو مال پانسے لی بیمان دے لی گرے پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پپیا خالہ پپیا دیجو پفی نوی سالتے مجھے کی آگے ہوئے جبن پہ جیا واجم یا مملاد سیدھا اولکاس پہ انا پیسون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لامم مو کپاو اید او مو کپاو اد او یا نو پاویزا اد میسی حضور 590 کلی پیالے اوبن فغیا نبی کریم پفن سانس سوسی میں اللہ فی نبی لولاتے لفیا سانس لزو جمون سوسی میں مدن پیجیا یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیمم او پفن سانسی میں مو پہ سانسی میں اسرا پال توسل او پاما کما او غلام کنیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مو اسی پہ لیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نبی کریم پفن سانسی میں کیفے پس کی لیوینی پو سانسی میں پو لیزود میں پو لیشیں نبی کریم لیفن سانسی میں لیدونے اگزام او من امتی این نبی این رسول پولی لکپاؤ گا یہ تکلیف میں مدونے سا تعلیم سا مو ٹیچنگ سا او کپاؤ گا یہ تکلیف میں فودے اوپا دون لیزو تکلیف فودے اوپا دون زو تکلیف مو کپاؤ گا یہ تکلیف مو چینی میں سی مو چالے سا لیشے میں گا یہ تکلیف تو مو ساندر سی میں اکوز کہ لیزوت پا گائیں تکلیف سا سے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لو لیمے میں نا سب مبارک محفل بن فغیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لیفن کی مثال سامم لیکن لیفن کی مثال بن فغیا کہ کان نو پو فالو نبی کریم سو مثال اسی اللہ سو رحمت مم سی نو پو فالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو مثال نبی کریم سو تعلیم انشاءاللہ نو اسی پو ون اللہ سو رحمت مم پو لے زود نبی کریم رحمت للعالمین میں نو لابی کپاوین رحمت پو لے زود سو بن فغیا اللہ ادموا اللہ ادو اے اللہ تون بند کمات کنو فغیا کنو سیہ کہ کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفن اسپلیک سو امہ کہ کما ان اللہ لا یرحم من لا یرحم الناس اللہ سو رحم اللہ لپا اوی رحم لو جمون سلوی کی لپے انا رحم پولے زود تو سا رحم کاؤں پو گائیں اوپن فغیا کہ کاؤں پو اسستے سبن مبارک محفل کہ اوپا آبغان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کی لیفن اس پلی کے سا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب میسی بن ضافہ الاقصی سنی سینٹر ہوسی ناظرین الاقصی سنی سینٹر کی جانب سے منعقدہ رحمت للعالمین پر مبنی یہ سیمینار صلاۃ و سلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ اس پرمعنی سیمینار کا حاصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف تاریخ کا باب نہیں بلکہ آج بھی انسانیت کے لیے زندہ رہنمائی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے لے کر قصیدہ بردہ شریف کی عقیدت بھری ادائیگی تک اور ہر خطیب کے فکر انگیز خطاب تک یہ پیغام واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا دائرہ پوری انسانیت بلکہ تمام عالمین تک محیط ہے۔ اگر ہم واقعی اس پیغام کو سمجھ لیں تو نفرتیں محبتوں میں، اندھیرے روشنی میں اور انتشار امن میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا تخت والے تاج والے حکم والے راج والے بے کسو محتاج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور پڑھتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصرف بها عنا العيون والأبصار وتضرب بها حجابا بيننا من كافة الأسحار والأضرار. يا ناصر الأبرار يا ناصر الأبرار يا هازم الفجار يا هازم الفجار بجاه حبيبك المختار والآل والمهاجرين والأنصار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا أرحم الراحمين. اللهم بردا وسلامة على أهلنا في غزة. اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ